جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے اللہ بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے سیدہ کونین مادر حسنین جتنی دیر مجلس میں شریک رہے ہماری اس لمحات کو مخصوص عبادت میں شمار فرمائے اس ذکر کے صدقے سے جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آخری سانس تک ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں صرف فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح و شفاعت شفیع نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لئے بلند آواز سے صلوات اللہ اجازت ہے پھر تو شروع کی جا سکتی میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے وہ آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جو اتنی مشہور ہے کہ ہر مسلمان کو وہ یاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی محمد جو اس آیت کے پہلے حصے کا میں نے ترجمہ کیا وہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے اور ہے بھی ایسا ہی اس کے آگے جو ہے اس ترجمے کو محدود کیا گیا ہے اور جو اللہ کہنا چاہتا تھا اسے چھپایا گیا ہے میں پھر آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں علی النبی نبی پر یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان صلو علیہ تم بھی ان پر درود پڑھو اس کے آگے جو ہے وہ آگے خدا کیا کہہ رہا ہے وسلموا تسلیما اور انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے خدا صرف ان کو منوا نہیں رہا انہیں تسلیم کروانا ہے آج کسی بھی مسلمان سے کہو تو علی کو مانتا ہے تو مانتا تو وہ ہے جھگڑا ماننے پہ نہیں جھگڑا تسلیم کرنے کسی سے پوچھو کہ حسن حسین کس کے بیٹے ہیں وہ کہے گا نبی کے وہ مانتا ہے مسئلہ ماننے کا نہیں اللہ منوا نہیں رہا اللہ تسلیم کروا ہے خدا کہتا ہے صرف انہیں مانو نا انہیں تسلیم کرو جن پہ درود پڑھا جائے انہیں تسلیم کیا جاتا ہے اور اب خدا کہہ رہا ہے کہ تسلیم بھی صرف تسلیم نہیں کرنا ایسا کرنا ہے جیسا کرنے کا حق ہے اب علی کو صرف علی تسلیم نہیں کرنا علی کی ولایت کو بھی تسلیم کرنا موضوع تھوڑا سا کھل جائے گا اگر تمہید میں آپ ساتھ ہو
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ صاحب، ایک لفظ ہے تحقیق، ایک ہے تسلیم۔ تحقیق ہوتی ہے ہمیشہ لیکن بھئی غیر معصوم کی۔ تحقیق اس کی بات پہ ہوگی جو گنہگار ہوگا۔ مثلا آپ کے سامنے کسی گناہگار نے کوئی بات کی، کسی غیر معصوم نے کوئی بات کی، کسی خاطی نے بات کی، کسی بشر نے بات کی، اب آپ اس کی بات کی تحقیق کریں۔ تحقیق غیر معصوم پہ ہوتی ہے، معصوم پہ تحقیق نہیں ہوتی۔ معصوم منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ۔ قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم ہے۔ قرآن جو کہے اسے مانو، اسے تسلیم کرو۔ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں یا کسی ٹی وی چینل پہ چند علماء اسکالرز بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ آئیں قرآن کی آیتوں پہ تحقیق کریں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا تو وہ مجھے بتائے کہ کبھی کسی نے قرآن کے کسی واقعے پہ تحقیق کی ہو۔ سمجھ میں آئے پھر بھی تسلیم کرو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی تسلیم کرو۔ ان گنت واقعات قرآن میں ایسے ہیں جنہیں عقل ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کے اندر ہے، تسلیم کرنا پڑے گا۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آیا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ نوح کے تندور سے پانی نکل کے پہاڑوں پہ کیسے چلا گیا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ موسیٰ کا عصا دریا میں رستہ کیسے بناتا تھا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ ابراہیم آگ کو ٹھنڈا کیسے کرتا تھا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے نکل کے کیسے آ گیا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں کیسے رہا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ یعقوب کو یوسف کے کرتے سے آنکھیں کیسے مل گئی؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ عیسیٰ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کرتا تھا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ اگر قرآن پہ تحقیق نہیں تو تسلیم ہے تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں کرنی کہ علی مردے کیسے زندہ کرتا تھا، حسین بیٹے کیسے دے لیتا۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ بسم اللہ سر، ساؤنڈ والا کام بیٹھا ہے، نہیں تیز کرنا اس کو، آواز دبا دی اس نے۔ ساؤنڈ والا بھائی جہاں بھی بیٹھا، جہاں آواز پہلے تھی وہیں پہ رکھنا۔ بسم اللہ سرکار۔ اگر قرآن کے واقعات پہ تحقیق نہیں کرنی تو پھر علی کے فضائل پہ بھی تحقیق نہیں کرنی۔ علی 40 جگہوں پہ روزہ کیسے افطار کر آئے؟ علی نے مغرب سے سورج کیسے پلٹا دیا؟ علی نے خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ لیا؟ راہب نے حسین کو بیٹے کیسے دے دیے؟ اگر قرآن کی آیتوں پہ اعتبار ہے تو پھر علی امام ہے۔ امامت بھی منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے۔ اب کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھو، یہ واقعات ہماری سمجھ میں نہیں آتے جو قرآن کے اندر لکھے، پھر ہو کیسے گیا؟ وہ کہے گا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تجھے اللہ کی قدرت سمجھ میں آ گئی، علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر اللہ اپنی قدرت سے معجزات کر سکتا ہے تو علی نمائندہ قدرت ہے۔ قرآن کی ایک بھی آیت پہ تحقیق نہیں۔ تحقیق غیر معصوم کی بات کو، معصوم کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ صاحبانہ اشارہ میرے سامنے بیٹھے اور اشارہ یقیناً یہ معرفت والے احباب ضرور سمجھ آئیں گے اور مجھے یقیناً اس بات کی تفصیل نہیں پڑھنی پڑے گی۔ جن کی بات پہ تحقیق کرنی تھی انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ کوئی تو بندہ ہوگا تو سطر کی قدر کرتا ہوگا، بات سے حسین عزت عطا فرمائے۔ جن کی باتوں پہ تحقیق ہونی تھی ان کی باتوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور جن کی باتوں کو تسلیم کرنا تھا ان کے فضائل پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ تحقیق نہیں بھائی ہونی تھی غیر معصوم پہ، قرآن میں تحقیق۔ مولا حسین عزت قرآن کے ایک بھی آیتوں پہ تحقیق۔ آج بندے کہتے ہیں نا یہ فضائل تو ذاکروں نے اپنی مرضی سے بنا لیا، یہی دعویٰ مکے کے مشرکین نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا قرآن اللہ کی کتاب نہیں،
عبداللہ کا بیٹا جو واقعہ کہہ دیتا اور کہہ دیتا یہ اللہ نے بھیجی، ہمیں کیسے پتا یہ اللہ کی ہے؟ دعوے پہ کیسی دلیل آئی؟ خدا نے کہا میرا محمد یہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ قرآن من اللہ نہیں من المحمد ہے۔ فرمایا درمیان سے ہٹ جا، اب میں خود ان سے بات کرتا ہوں، ان سے کہ تحقیق کرنی ہے میرے قرآن پہ کرو، اس جیسی صورت لے کے آؤ۔ خدا نے ہمیں یہ گلیاں دے دیا تھا کہ اگر کوئی تمہارے سچے پہ تحقیق کرے تو انہیں کہو تحقیق کے گھوڑے دوڑاؤ، اس جیسا کوئی لے کے آؤ۔ میرا چیلنج ہے لاہور کے ممبر پہ علی کے فضائل پہ تحقیق بعد میں کرنا، کوئی علی جیسا لے کے آؤ۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، علی جیسا امام کوئی نہیں۔ قرآن کی آیت پہ شک نہیں ہوتا، علی کی فضیلت پہ شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہے قادر مطلق، علی ہے ولی مطلق۔ بہت بہتر طریقے سے ہم نے پہلا زینہ عبور کیا، بڑھتے ہیں دوسرے زینے کی طرف۔ موضوع پہ آؤں گا اور بالکل آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں سے کہاں جانے لگے۔ قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ۔ نبی بھی منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ۔ نبی کے آگے بھی کیوں، کیا، کیسے ہے ہی نہیں۔ کہہ دیا کہہ دیا، تسلیم کر۔ یہ جو ہمارے پاس لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تسلیم کا نام ہے۔ ہم نے تو اللہ دیکھا ہی نہیں تھا، ہمیں اس نے کہا مانو، ہم نے تسلیم کر لیا۔ اس نے کہا جنت ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ اس نے کہا فرشتہ ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ نبی بھی منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں کتابوں میں واقعہ متواتر درج ہے۔ ایک صحابی تھے، نام تھا ان کا خزیمہ، ان کا لقب تھا ذو شہادتین، دو گواہیوں والا۔ یہ جتنی دیر زندہ رہے ان کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جاتی۔ یہ ذو شہادتین بنے تھے نبی کے کہنے کے مطابق۔ جاؤ اہل سنت کتابوں کے اتنے انبار لگ جائیں کہ خزیمہ سے کیا فعل سرزد ہوا تھا کہ وہ ذو شہادتین ہو گئے۔ نبی کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا اے مسلمانوں کا پیغمبر، تو نے مجھ سے کوئی قرض لیا تھا، وہ واپس نہیں کیا۔ رسول نے کہا میں نے تو تجھ سے قرض نہیں لیا۔ اس کی ایکو بند کر دے، گونج ختم ہو جائے، ڈبل آواز میں نے تجھ سے قرض نہیں لیا۔ اس نے کہا میں اپنے پاس ایک گواہ رکھتا ہوں کہ آپ نے قرض لیا تھا۔ رسالت امام نے کہا کون سا گواہ ہے؟ اس نے ایک یہودی بغل سے نکالا، اس نے کہا یہ گواہ ہے، آپ نے قرض لیا تھا۔ رسالت امام خاموش تھے، یہ خزیمہ بن ثابت ہے۔ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ یہودی دعویٰ کرتا ہے میں نے اس سے قرض لیا جبکہ میں نے تو نہیں لیا، اور یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے۔ خزیمہ نبی کے قریب آیا، نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، یہودی کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا میں گواہی دیتا ہوں قرض میرے نبی نے نہیں لیا۔ موضوع کھلنے لگا ہے، اسی جملے سے موضوع کھل جائے گا اگر آپ کے ذہن یہاں پہ موجود ہوئے۔ میرے نبی نے قرض نہیں لیا۔ نبی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا خزیمہ تو نے گواہی کیسے دے دی؟ خزیمہ دیکھ کہا آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے دیکھا تھا۔ آپ نے کہا جنت ہے، میں نے دیکھی تھی، آپ کے کہنے پہ میں نے اللہ مان لیا۔ تو یہ بھی تو آپ کہہ رہے ہیں نبی نے یہ جملہ لکھوا دیا، ذو شہادتین کہہ دیا کہ جب تک خزیمہ زندہ رہے گا بندے پوچھیں گے کہ یہ دو گواہیوں والا کیوں ہے، واقعہ سنانا پڑے گا۔ جب تک خزیمہ کا نام لکھا جائے گا تاریخ میں واقعہ دو نتیجے لے کے آئے گا۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ پہلی بار یہودی نے مظلوم سے گواہ مانگا تھا، پہلی بار یہودی نے۔ جنہیں مضمون کی ربط یاد ہے، پہلی بار ایک یہودی نے معصوم سے گواہ مانگا۔ نبی کو گواہ نبی سے مانگنا نہیں تھا، نبی کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔
زہرا ہے محمد کی بیٹی، فاطمہ سے گواہ نہیں مانگنا تھا، فاطمہ کے دعوے کو تسلیم کرنا۔ سیدہ کی بات پہ تحقیق نہیں کرنی تھی، سیدہ کی بات کو تسلیم کرنا، کیونکہ سیدہ ہے درود میں شامل، اور آپ نے درود میں کہہ دیا ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ہم زہرا کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ویسا تسلیم کرو جیسا کرنے کا حق ہے۔ کوئی بندہ غیر مذہب بیٹھا تو اس کے لیے جملہ کہنے لگا غیر شیعہ کے لیے، اگر آپ زہرا کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کو کیوں تسلیم کرتے ہیں جو زہرا کو تسلیم نہیں کر رہے؟ مانا کسی ایک ہو جاتا ہے، تسلیم ایک چیز کو کیا جاتا ہے۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ رات ہے، اس کا مطلب کہ دن کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک وقت میں ایک حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ درود میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے زہرا کو تسلیم کیا، نماز میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے زہرا کو تسلیم کیا، مصلی سے ادھر کی آپ نے کتاب نکال دی کہ زہرا نے جو کہا تھا وہ کہاں سے کہا تھا۔ تو یا تو نماز میں درود پڑھنا چھوڑ دو، یا زہرا کے مقدمے پہ تحقیق کرنا چھوڑ دو۔ عصر حاضر کا سب سے اہم موضوع ہے یہ، دور حاضر کا سب سے اہم موضوع اب یہ چل رہا ہے۔ اگر ہم اپنے ہونٹ سی دیں گے یہ نسلیں گونگی پیدا ہو جائیں گی۔ اب شیعہ گھر کا ہر سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا بچہ مذہب کا مناظر ہے، ہمیں اسے تیاری کروا کے بٹھوانا ہے تاکہ یہ فریق جواب دے سکے، کیونکہ اسے گلی محلے میں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنے مولانا کو پوچھنے دو، یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کیا کہے؟ لہٰذا کوشش کر رہا ہوں کہ ان دنوں میں جتنی ہو سکے اپنی قوم کے بچوں کو حق زہرا اتنا تیار کروا دوں کہ میدان جب بھی سجے صرف قوم کے فرد تیار نہ ہو، قوم تیار ہو۔ جناب سیدہ کے حق کا عوام تک نہ پہنچنا آپ کی کمزوری نہیں، منبر کی بزدلی کی علامت تھی۔ میں بالکل کھول کی بات کروں، یہ جو جناب سیدہ کا مقدمہ آپ تک نہیں پہنچا، بابا جی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قوم جو ہے وہ حقیقت پسند نہیں، قوم تو سننے آئی تھی، منبر کی بزدلی تھی۔ کہ ہم نے آپ کو جناب سیدہ کا حق بتایا ہی نہیں، اگر بتا دیتے تو جتنا ہم نے حسین کا قتل پڑھا ہے، یہ حسین کی شہادت پڑھنے کا اثر ہے کہ آج بندے ہمارے سامنے یزید کا نام نہیں لیتے۔ میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کو اس بات پہ تائید کرنی چاہیے تھی۔ اتنا پڑھا گیا ہے میری قوم نے قتل حسین، اتنا شہادت حسین کو پڑھا ہے کہ آج کوئی بندہ میری قوم کے ماتمی کے سامنے یزید کا نام لینے کا تیار نہیں ہے۔ جیسے سبط رسول کا قاتل بتایا تھا ویسے بنت رسول کا قاتل۔ بسم اللہ۔ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا نہیں گیا، ہم خود دیوار کے ساتھ لگے۔ بھائی اگر آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسی باتوں سے اتحاد خراب ہوگا، تو میری جان آپ کشمیر کے موضوع پہ بحث کیوں کرتے ہیں؟
جو سرکاری تعطیل کی ہے نا، چھٹی کی ہے، آپ کے پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں کشمیر کے ایشو پہ بات کی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے سراہا، بڑی اچھی بات ہے، ایسے ہی ڈٹ کے بات ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی فورم پہ بات کرنی چاہیے نا، آواز اٹھانی چاہیے۔ تو کشمیر میں کیا ہے تو کہتے کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہندو نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تیری جگیر پہ کوئی قبضہ کر لے، اس پہ لعنت ہو سکتی ہے، اور جو سہارا کی جگیر پہ غاصب، ہر جگہ کا غاصب۔ تیاری کرے میری قوم کی بچے تیار ہو۔ میں اتنی زحمت بھی قوم کے بچوں کو نہیں دوں گا کہ وہ ہمیں فون کریں، خود اتنے تیار ہو جاؤ۔ لہذا میں سارے عدالتوں کے سسٹم کو بھی سمجھتا ہوں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایسا لفظ کہنے لگا ہوں کہ اچھا وکیل وہ ہوتا ہے جو ایک دلیل کے ساتھ مخالف وکیل کا منہ بند کر دے۔ ایسا ہی لیکن لاہور میں پہلی بار لاہور میں فتح کے لیے پہلا زاویہ استعمال کرنے لگا ہوں، اور اس زاویے کے بعد میں جواب نہیں دینے لگا، سوال ہی دفن کرنے لگا۔ میں جواب نہیں دینے لگا، میں سوال کی کمر توڑنے لگا۔ آج کے بعد جب بھی کہیں بحث کرنا اس زاویے کو استعمال کرنا۔ ہمیشہ بہترین سپاہی وہ ہوتا ہے جو دشمن کو دیکھ کے حکمت عملی بدلے۔ وہ اگلے مورچے پہ تو اگلے پہ آؤ، وہ پچھلے پہ تو پچھلے پہ رہو، ایک جگہ پہ ٹکے نہیں رہنا۔ لیکن بالکل ناروں سے بے نیاز ہو کے یہ زاویہ استعمال کرنے لگا، اس کے بعد سوال اٹھے گا ہی نہیں۔ اب دو سوال ہیں اس وقت جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں کہ بی بی دربار میں کیوں گئی تھی، ٹھیک ہے، میں زاویہ دینے لگا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی اپنا حق لینے گئی تھی، تو کیا کہہ کے بی بی کا حق نہیں دیا گیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ امت کا ہوتا ہے اور وہ صدقہ ہے اور اس پہ امت کا حق ہے۔ صاحب بحث ہو رہی ہے وراثت پہ، شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وراثت بیٹی کا حق تھا، اسے ملنی چاہیے۔ غیر شیعہ ثابت کر رہا ہے روایتوں سے، وہ حدیثوں سے، وہ حدیثیں نکال رہا ہے، اور ایک جگہ پہ وہ سٹینڈ کر رہا ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، یعنی کہ ادھر سے بھی دلائل وراثت دیے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی دلائل وراثت کی نفی میں دیے جا رہے ہیں۔ لے جی میں تیسرا دروازہ کھولنے لگا ہوں۔ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں ایک مثال دوں گا، میں ایگزامپل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کروں گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں، میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میری اولاد میں وراثت میں جائے گی، ایسے سب کی ایسے ہی جاتی ہے، آپ کی بھی ایسے ہی جاتی ہے، لیکن اگر میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو لکھ دوں تو وہ اب وراثت نہیں رہے گی، اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ جھگڑا جناب وراثت میں کس بات کا ہو رہا ہے؟ نبی تو اپنی زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے گئے تھے، حاکم نے وراثت میں قبضہ نہیں کیا تھا، زہرا کی ملکیت میں قبضہ۔ فصیح البیان بارس القرآن کل ایمان، جس کا نام آپ پر برشم صغیر زمین پر جم جائے، نزدیک لوہ کا لوہ، نزدیک قلم کا منصوب، نزدیک لوہ کے میل، صوب خبیر، زبان چھلانی میں چروہیر، انجیل فرنیہ میں ارمنا، کتاب منجانا واللہ میں اللہ، کتاب روسیہ میں بچ، کتاب زارمین کو میں وکیل
عقیدہ، عزیز شبوں کا مبیلہ، قرآن میں علیہ، زبور میں ذریعہ، انجیل میں بریہ، قرآن میں صادق المومنین، مستر اللہ، مال کا کل ابن اللہ، مشکل والوں کا مشتجہ، علی المرتضی، نعرہ جناب وراثت کی تو بحث ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول تو زندگی میں بی بی کو لکھ کے دے گئے. بی بی جو تحریر دربار میں لے گئی تھی وہ وراثت کے کاغذ نہیں تھے. ملکیت کے کاغذ. اتنا ہم اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں کہ اگر ہمیں عدالت میں بلا کے یہ کہا جائے کہ صاحب مذہب کی کتاب نہیں کھولنی، مذہب کی کوئی کتاب نہ کھولے، کسی فرقے کی نہ کھولے، قانون سے ثابت کرو. تو یہ قوم نے جو عزت دی ہے یہ اس کا قرض، اور جناب سیدہ نے جو خیرات دی ہے، بی بی کی دہلیز پہ ہلکی سی نوکری ہے کہ میں نے 3 دن مکمل تیاری کرنے کے بعد پاکستان کا میجر ایکٹ اپنے سامنے رکھ کے 114 وہ قانونی غلطیاں نکالی ہیں جو سیدہ کے مقدمے میں حکومت کی طرف سے ہوئی ہیں. ہم مذہب کی کتاب نہیں کھولیں گے، ہم سامنے رکھ دیں گے. ہم تمہارا پاکستان کا قانون تمہارے سامنے رکھ دیں. تمہیں قانون پاکستان کے تحت بھی ماننا پڑے گا کہ زہرا حق پہ تھی. آج بھی پاکستان کے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ ایک گھر میری ملکیت ہے، میں اس میں رہ رہا ہوں، ایک عرصے سے میں رہ رہا ہوں. ایک شخص نے میرے ملکیت، میرے مکان پہ قبضہ کر لیا، وہ قابض ہو گیا، میں بھی عدالت میں چلا گیا، وہ بھی عدالت میں چلا گیا. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے گواہ مالک نہیں دے گا، قابض دے گا. گواہ قابض لے کے آئے، اس کی تو ملکیت تھی، وہ تو بیٹھا ہوا تھا. قبضہ آپ نے کیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی ہے؟ آپ کے پاس کون سے گواہ ہیں کہ یہ آپ کی ہے؟ فتح زہرا کی ملکیت میں قبضہ کیا تھا حکومت نے، گواہ حاکم نے دینے تھے، زہرا نے نہیں دینے تھے. دوسری قانونی غلطی صاحب یہ ہے، میں 2-3 غلطیاں پڑھ کے پھر اس کے بعد میں موضوع کو متصل کر دوں. دوسری قانونی غلطی ہے کہ اگر آپ سٹیٹ کے خلاف کیس کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی اپلیکیشن دیں اور اسے سنے بھی پرائم منسٹر. اگر آپ سٹیٹ کے خلاف جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ کورٹ نے کرنا، اور ایسی ججمنٹس ہمارے سامنے ہیں، بہت دور بھی نہیں جانا پڑے گا، پچھلے سال کی ججمنٹ سے نکال لیں گے. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تو ہوا ہے کہ عدالت نے یہ کہہ کے حاکم سے حکومت واپس لے لی کہ آپ کے پاس آپ کی پراپرٹی کے کاغذ نہیں ہیں. میرا خیال اگر یہ قوم اشارے سمجھنے شروع کر دے تو بہت سی چیزیں ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں. کیا کہہ کے حکومت، پچھلی حکومت کیوں ختم ہوئی تھی؟ اور اگر جی آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے لندن میں، ملکیت لے کے آؤ، وہ ملکیت ثابت نہیں کر سکے، انہوں نے تخت سے اتار دی. اس کا مطلب جس جاگیر کے حاکم کے پاس کاغذ پورے نہ ہو اسے حکومت سے نکال دیا جائے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں حکومت دینی ہے دے، صرف فدق کے کاغذ دکھاؤ. تیسری قانونی غلطی، یہ فیصلہ جانا تھا قاضی کے پاس، سننا قاضی نے تھا. عدالتوں میں جانے والے لوگ میرے رانزہ تشریف میں میری تائید فرمائیں گے. تیسری قانونی غلطی کہ اگر آپ کسی پراپرٹی کے خلاف جاتے ہیں، حکومت جاتی ہے کہ یہ
حکومت کی پراپرٹی تھی، کچھ سول لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا، تو عدالت کے فیصلہ کرنے، عدالت پہلے فیصلہ کرے گی پھر حکومت کو قبضہ دے گی، یعنی فیصلہ پہلے ہوتا ہے قبضہ بعد میں ہوتا ہے۔ یہاں پاکستان کے قانون کے مطابق پھر غلطی ہو گئی، قبضہ پہلے کیا گیا، فیصلہ بعد میں کیا، اور جس دن کیس دائر ہوا اسی دن فیصلہ ہو گیا۔ یہ تاریخ انسانیت کا، اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں زہرا کی حق کی فائل تاریخ کے ریکارڈ روم میں پڑی ہے، ہر حکومت آتی ہے گزر جاتی ہے اور کوئی اس فائل کو کھولنے کو تیار نہیں۔ ہم بھی اس لمحے میں ہم بھی غفلت کا شکار ہیں، ہم نے بھی لوگوں کو نہیں بتایا، کیوں نہیں جی اس میں کچھ ایسے، مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ جن بندوں نے اپنی عزت ہی زہرا کا مال کھا کھا کے بنائی ہے، آج وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے کہے کہ تو شیطان پہ لعنت چھوڑ، خدا سے کہے قرآن میں ابراہیم کی بات کر، نمرود کی نہ کر۔ میرے مالک موسیٰ کی کہانیاں سنا، فرعون کی باتیں ہمیں نہ سنا۔ ہر دور میں سچے کی بات کے ساتھ جھوٹے کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے تاکہ سچے کی سچائیوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ اگر آپ کی موضوع سے دلچسپی، صحت و سلامتی سرکار امام زمانہ بلند تر صلوات، میرے وقت کے امام کی سلامتی ہو، میرے بادشاہ کی سلامتی ہو، میرے شہنشاہ کی سلامتی ہو، متوجہ ہیں سلام۔ اب ایک سوال اور ہے جو میری قوم کے بچوں کو ان دنوں میں پریشان کر رہا ہے، اکثر اتنے ٹیلی فون جاتے، اتنے میسیج آتے کہ جناب اس کا جواب کیا ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں ہر ممبر سے یہ جواب دوں، یہ جواب جتنا ہو سکے اتنا نشر کرو۔ اگر فدق سیدہ کا حق تھا تو علی نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ہے، موجود ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ قصور آپ کا نہیں، آپ کی کتاب تک رسائی نہیں، ممبر سے ایسے جوابات دیے نہیں گئے۔ جواب دینے لگا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فتق واپس کیوں نہیں لیا۔ میں ضرور اس میں اپنے اتنے عقلی دلائل دیتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وجہ معقول ہے، یہ بھی معقول ہے، لیکن ہمارے ہاں قانون ہے کہ اگر ہمارے پاس معصوم کی حدیث آ جائے تو ہم اپنے عقلی دلائل کو روک دیتے، پھر تسلیم کرتے، مان لیتے کہ پھر معصوم نے کہا ہے کہ اب معصوم نے یہ جو حدیث کہہ دی اب یہی کلی ہے۔ ہمارے جواب دینے اور معصوم کے جواب میں ایک فرق ہے، میں جواب دوں گا نا تو ایک دوسرا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ نہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں۔ معصوم کے جواب میں یہ معجزہ ہوتا ہے کہ معصوم کے جواب کے بعد کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ معصوم جواب سوال کے ساری جہتیں دیکھ کے دیتے ہیں۔ اب میں جواب معصوم پڑھوں گا، یہ کسی مولوی کی تحقیق نہیں ہے، یہ منزل تسلیم والے کا فیصلہ۔ اتنا جامع جواب ہوگا کہ آپ کو دوسرا سوال ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ سرکار ششم سے پوچھا کہ مولا فتح امیر المومنین نے اپنے دور میں کیوں نہیں دیا؟ میں بالکل وہ لفظ استعمال کروں گا جو امام نے کیا۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ بادشاہ حسین ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی کے لکھے جائیں۔ ہم اس لیے اس پہ دوبارہ اختیار نہیں کرتے، ظالم کی سزا
واپس لے لیتے لعنت تو رک جاتی. کیسا جواب, کیسا جامع جواب. اس میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں. اگر کوئی کہے کہ یہ جواب تو آپ کی شیعہ کتابوں میں ہے, اس کا ہماری کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں, میں سنی کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں. رسالت امام جب مکہ میں رہتے تھے تو اپنے ابائی گھر جو جناب عبد المطلب اور عبداللہ کا تھا اس میں رہتے تھے. رسالت امام نے مکہ چھوڑا, مدینے چلے گئے. ابو لہب نے نبی کے خاندانی گھر پہ قبضہ کر لیا. نبی ہجرت کر کے مدینہ سے واپس پھر مکہ آئے. جب فتح مکہ میں نبی پہنچے, فتح مکہ میں نبی نے پہنچے تو نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کا آبائی گھر تھا کیا اس کا قبضہ واپس لیں؟ نبی نے فرمایا نہیں, میں ابو لہب پہ لعنت کو روکنا نہیں چاہتا. مورخ کیا لکھے گا کہ جب اس کا زور تھا اس نے قبضہ کر لیا, جب محمد کا دور آیا تو اس نے قبضہ کر لیا. کیا میں بھی وہی فیل کروں جو اس نے کیا؟ ربط بن گیا واقعے کا. اب آؤ ایک تیسرا ربط دوں آپ کو. ایک بندے نے میرے چوتھے امام سے پوچھا فرزند رسول قتل حسین کا انتقام کس نے لینا؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے. اس کا مولا آپ امام نہیں, آپ بھی تو علی کے بیٹے ہیں, آپ کی رگوں میں بھی تو علی کا لہو ہے. یا تو اللہ نے بدلہ لینا ہی نہ ہوتا, اگر بدلہ لینا ہی امام نے ہے تو پھر اللہ نے یہ انتخاب آپ کا کیوں نہیں کیا؟ جبکہ آپ تو چشمدید کے بعد تھے اور آپ تھے بھی حسین کے بعد بیٹے, آپ تھے بھی علی, آپ تھے بھی خلیفہ بلا فضل, تو پھر آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کربلا کا بدلہ لے لیتے. اس جواب میں پورا مجمع بچوں کے بل بھی کھڑا ہو جائے. امام کے جواب کا قد پھر بھی بڑا ہے. امام سے کہا مولا آپ نے بدلہ کیوں لیا؟ امام نے کہا اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا, بدلہ بعد میں لینا ہے تاکہ ہر دور کے مولا حسین عزت عطا فرمائے. اگر میں انتقام لیتا تو انتقام تو رک جاتا. کسی چیز کا انتقام ایک دفعہ ہوتا ہے. قیامت تک کے یزیدیوں کا پتہ چلا. جب میرا سنی بھائی اگر کوئی تشریف فرمائے, اگر پہلے خلیفہ نے لے لیا تھا تو پھر آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں واپس کیا. وہ بھی خلیفہ, وہ بھی خلیفہ. جس نے لیا تھا وہ بھی خلیفہ, جس نے دیا. پھر دونوں میں سے حق پہ کون ہے؟ فتح کی ہسٹری کھولو, فتح کا پس منظر لاؤ. 7 ہجری میں یہ جگیر نبی کو ملی, 11 ہجری تک نبی کے پاس رہی. اگر اس میں امت کا حق تھا تو 4 سال نبی نے کیوں نہیں دیا؟ مولا حسین اگر اس میں امت کا حق تو معاذ اللہ پہلا اعتراض تو بھی رسالت پہ آ جائے. رسول نے کیوں نہیں دیا؟ آگے چلو, حاکم نے کیا کہہ کے بی بی سے لیا تھا؟ یہ امت کا حق ہے, تو پھر حاکم نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ کوئی تو بندہ بیٹھا تو سن رہا ہے کہ نہیں؟ کتابوں کے حوالے نہیں, عقلی دلائل ہی تمہیں زخمی کر دیں گے. ساری چیزیں چھوڑو, ایک ہی حقیقت تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گی. تم نے یطہرکم تطہیرا کی منزل پہ فائز بی بی سے گواہ مانگا کیسے تھا؟ ہوئے 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 جسے اللہ نے مسند طہارت پہ فائز کیا ہے.
اس سے گواہ کیوں مانگ لیا؟ پھر سیدہ تیرے جنگ لڑنے کے بھی صدقے تو نے بھی گواہیاں ایسی دی ہیں. تیری گواہیوں کے انتخاب کے میری معظمہ صدقے. تیرے پاس ابو ذر جیسا سچا گواہ تھا. تیرے پاس منا اہل بیت کے عہدے پہ فائز صحابی بھی تھا. لیکن تو نے ان کا انتخاب نہیں کیا, تو نے علی کا انتخاب کیا. حکومت نے علی کی گواہی کو قبول نہیں کیا. بی بی نے کہا واپس کر دو میری گواہی. چل تاریخ میں لکھا تو گیا ہے نا کہ تم نے علی کی گواہی کو نہیں مانا. سننا, بی بی نے کہا یہ وہ علی ہے جسے میرا بابا قرآن کہہ کے گیا تھا. کوئی بندہ بیٹھا ہے تو گفتگو کو سن رہا ہے. تم نے قرآن واپس کر دیا. بی بی نے حسن حسین پیش کیے. بی بی نے فرمایا میں اعتبار قرآن و نسب قرآن یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. چوتھی گواہ بی بی کی بڑی اچھی تھی, ام ایمن. شہزادی ام الفضل کو نہیں لے کے گئی, اسما کو نہیں لے کے گئی, فضہ کو بھی نہیں لے کے گئی. میری قوم کے بچے یہ کلیہ بھی ذہن میں رکھا. حکمت سیدہ کیا ہے؟ شہزادی ام ایمن کو کیوں لے کے گئی؟ اس لیے کہ ام ایمن بی بی کی کنیز نہیں, یہ رسول اللہ کی کنیز بھی نہیں, یہ ہے حضرت عبداللہ کی کنیز. حضرت عبداللہ دے کے گئے تھے رسول کو, رسول دے کے گئے زہرا کو. بی بی گھر سے تیاری کر کے آئی تھی. بی بی کو پتا تھا کہ حاکم نے مجھے ایک حدیث سنانی ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی نے ام ایمن کو کھڑا کر دیا. بی بی نے کہا اس کو دیکھتے جاؤ اور شرماتے جاؤ. ایک لمحے کے لیے پریشان نہ ہونا, ساری زندگی سیدہ کے طرفداروں میں رہنا. روک روک کے لوگوں کو بازو پکڑ پکڑ کے ہلا ہلا کے کہا کرو کہ بطول سچی ہے. جب سے تم نے زہرا کا مقدمہ لڑنا چھوڑ دیا ہے, لوگوں نے شیعہ ہونا چھوڑ دیا. کسی نئے شیعہ بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ, علی کی تلوار کی وجہ سے شیعہ ہوا؟ حسن کا دسترخوان دے کے شیعہ ہوا؟ کیوں شیعہ ہوا ہے؟ وہ کہتا شیعہ ہوا رسول کی بیٹی کی وجہ. تو اس کا مطلب ہے 13 معصوموں کی محنت ایک طرف, اکیلی زہرا کے 4 گھنٹے دربار کے. اہل سنت ہمارے بھائی ہیں, ان تک باتیں پہنچی نہیں ہیں, ان تک پہنچاؤ. یہ زمانے کی کروٹیں, یہ حالات کے بدلنا, یہ اشارہ ہے کہ کوئی آ رہا ہے. ہمیشہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو ماحول میں تبدیلی آتی ہے. یقیناً کوئی آ رہا ہے. کوشش کرو کہ اگر ہمیں دور امام نصیب ہو جائے تو کم از کم ہم امام کے سامنے اتنا تو کہہ سکیں کہ مولا میں نے زندگی میں ایک بندے کو تیری دادی کا حق سنایا تھا. ایک بندے کو سنا دو, ایک. سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے نوجوان, دوستوں کے ساتھ اسکول کالج یونیورسٹی میں جانے والے, اپنے دوستوں کو دعوت پہ بلاؤ, خود خرچ کرو, انہیں بٹھاؤ, انہیں کو دیکھو دوسری خوشکپیوں میں ہم کتنا ٹائم گزارتے ہیں. آج ایک بہت اہم بات کرنی ہے, محبت سے بٹھا کے انہیں صرف اتنا پوچھو, ان کو آج کے بعد پڑھے لکھے ہو, تحقیق کرو. اب ہمیں کتاب لینے کے لیے مولوی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
ہماری انگلیوں کے نیچے کائنات کی لائبریری ہے. صرف اتنی تحقیق کرو کہ محمد کی بیٹی کا قصور کیا تھا. بابے کے بعد تھوڑے دن زندہ کیوں رہی؟ طبعی موت تو نہیں گئی، بیمار تو نہیں تھی حسین کی. ان 10 میں سے ایک تم سے پھر علیحدہ جا کے پوچھے گا اس دن تو نے بات کی تھی، میں بڑا پریشان رہا ہوں، میں نے دوستوں میں پوچھا نہیں، اب اکیلے بیٹھے ہیں، تو بتا کیا ہوا تھا بی بی کو. اس کا ہاتھ پکڑنا، وضو کرنا، وضو کر کے اس کے سامنے قرآن رکھنا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنا قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی. میں قرآن پہ قسم دیتا ہوں گھر آگے مارا تھا مسلمانوں نے رسول کی بیٹی. آج رکو جس کا ہائے زہرا، جس کی ماں نے اسلام کو ساری دولت دے دی، اس کی بیٹی حق سے محروم ہے. شریعت محمد میں، قانون قدرت میں بیٹی باپ کے وراثت میں حقدار ہوتی ہے. شیعہ مذہب میں بیٹی کو حق دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ماحول کا اثر کچھ ایسا ہے، اکثر بہنیں بھائیوں سے حق نہیں لیتی. بنتا ہے ان کا شرعی طور پہ ان کا حق ہے. گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، بچپن سے بہن کو بھائی سے پیار کرنا سکھایا ہوتا. باپ اپنی زندگی میں کہ بیٹا میں جگیر تقسیم کرنے لگا، رو کے کہتی ہے بابا بھائیوں کو لکھ دے. بیٹا تو رو کہتی بابا سوکھی روکی جو ملے گی کھا لوں گی، بس بھائیوں کو ایک وصیت کرنا میرا پیٹ کا دروازہ بند نہ کرنا. ایسا نہ ہو مجھے بعد میں کہ اس نے تو اپنا حق لے لیا تھا. بابا میں تیرے گھر میں آ سکوں، بابا مجھے تیرے گھر سے بڑا پیار ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے ہیں، بہنیں عدالتوں میں پراپرٹی کے کاغذات پہ دستخط کرنے کے بعد بابا جی بھائی کے ہاتھ پہ کاغذ دیتی، دیکھا تھے لکھ دی ہے میں نے جگیر تیرے نام، اللہ تیرے نصیب کرے، بس ایک احسان کر دینا میرا کفن ضرور لے آنا. بہنوں کو کفن بھائیوں کے گھر کا اچھا لگتا ہے. یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ میری ذاتی باتیں تھیں، آپ اس کی تائید کرتے. بہنیں بھائیوں کو حق دیتی ہیں کہ نہیں دیتی؟ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ آج ہماری بہنیں بھائیوں کو حق دے دیتی ہیں. چلی جو گئی تھی دربار میں، ایک بار حاکم کہہ دیتا بی بی ہمیں چاہیے. کریمہ ماں کی بیٹی تھی، سخی باپ کی بیٹی تھی، دوسرا لفظ نہ کہتی، دربار میں وہی کے وہی دے کے آ جاتی. ہم 1400 سال سے گلیوں میں رو اس لیے رہے ہیں، زہرا سے مانگا نہیں گیا بلکہ کہا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی. 3 بار گری ہے دربار میں محمد کی بیٹی، رو کے کہتی چچا سلمان ان سے کہے مجھے بیٹوں کے سامنے جھوٹا نہ کہے. مجھے بیٹوں کے سامنے جھوٹا نہ. لاہور والو عزت سیدہ کی قسم، شہادت سیدہ پڑھی نہیں گئی، ہم نے بھی ڈر ڈر کے پڑھی. منبر میں علی کے فضائل چھپائے گئے ہیں تو سیدہ کے مصائب چھپائے گئے. خوف کی وجہ سے بندوں نے 2-4 جملے سیدہ کی شہادت کے پڑھے، دکھ پڑے ہی نہیں سیدہ کی. یہ نہیں کہ کتابوں میں لکھے نہیں، لکھے ہیں پڑھے نہیں گئے، اور جو لکھے ہیں وہ بھی پورے درد نہیں ہیں، تھوڑے سے. یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کتنی زخمی تھی. سیدہ کا نام لے کے بی بی کو یاد کر کے
سیدہ کی دہلیز کی نوکری کی ہے، جتنی چھوٹی سی ذاکری ہے بی بی سے مانگی ہوئی ہے. سیدہ پہ توکل کرتے ہوئے میں پہلا درد پڑھ دیتا ہوں، لاہور برداشت کرے گا تو اگلا درد سنا دوں گا، ورنہ یہیں پہ سلام کر دوں گا. صرف تمہیں ساری زندگی ممبر سے ذاکر اور خطبہ نے یہی سنایا ہے کہ بی بی دربار سے گھر گئی ہے تو سر کے بال سفید تھے، کمر جھک گئی تھی. سر کے بال سفید تھے، کمر جھک گئی تھی. سر کے بال سفید تھے، کمر جھک گئی تھی. کوئی سید بیٹھا ہے، مجھے امتی سمجھ کے معاف کر دے. مجھے زہرا کے حق کی قسم ہے، میں غلط پڑھوں، غازی مجھے معاف نہ کرے. بی بی دربار سے گھر واپس گئی ہے. بی بی کا دایاں ہاتھ رخسار پہ تھا، محمد کی بیٹی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا. بی بی اپنے حجرے میں گئی ہے. شام کی ملکہ ماں کے پیچھے دوڑی، رو کے جا کے کہتی ہے اماں تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے. رو کے کہتی آہستہ بول میرا حسین مر جائے گا. آج سنو آہستہ بول میرا حسین مر جائے گا. درد تو پڑے ہی نہیں گئے، زخم تو سنائے ہی نہیں، جو آنکھیں خشک رہ گئی. ماتم کی تیاری کرو، میں تمہارے لیے ایک زینہ اور اوپر آنے لگا. آدھے سے زیادہ زخم پترول نے علی کو بھی نہیں بتایا. بابا جی مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، آدھی رات کو چھپ چھپ کے علی گھر میں آتے، سیدہ کے حجرے کا پردہ اٹھا کے علی چھپ چھپ کے زخمی زہرا کو ریت پہ تڑپتا ہوا دیکھ پہ علی اٹھ کے اپنے بچوں کو اٹھاتے، گھر کے کونے پہ جا کے علی جیسا امیر المومنین مٹیوں پہ بیٹھ جاتا. علی رو کے کہتے مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو کہاں کہاں زخم آیا ہے. ایک دن حسن کی آواز آئی بابا تو شیر خدا ہے، تو میری ماں کا درد برداشت کرے گا. آواز آئی حسن سنا. حسن نے دائیں ہاتھ علی کے سر پہ رکھے گا. بابا تیری غربت کی قسم ہے کئی راتیں ہو گئی ہے ہماری ماں نماز میں قنوت نہیں پڑھ رہی. ہماری ماں کے ہاتھ قنوت کے لیے نہیں ہوتے. ایک درد اور آگے پڑھو. قنوت نہیں پڑھ رہی ہماری ماں. اب سوال کرو مجھ پہ، تو جو ذاکر سیدہ ہے بتا قنوت کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ چلو جو درد تم نے سنا ہے میں اسی کے سے لفظ نکالوں. ساری زندگی تم نے ممبر سے سنا، بی بی کا پہلو زخمی تھا، پھر یہی ممبر تمہیں سناتا ہے کہ تسبیح نہیں کرتی تھی. اب مجھ پہ سوال کرو، زخمی پہلو تھا، تسبیحات سے کیوں نہیں ہو سکی؟ زخمی تو رسول کی بیٹی کا پہلو تھا، بی بی کے ہاتھ سے تسبیح نہیں ہو سکی. اس جملے کے بعد میں ممبر چھوڑ دوں گا. کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، کوئی امتی بیٹھا ہے تو ماتم کی تیاری کر لینا. فضا روایت کرتی ہے، فضا کہتی جب چلے ہوئے دروازے کے نیچے گری ہوئی تھی محمد کی بیٹی، مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے.